بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ آپ جانتے ہیں کہ میں زبان کی حفاظت کے سلسلے میں پچھلی کئی مجلسوں سے دینی معلومات آپ حضرات کو پیش کر رہا تھا، مگر اس وقت گجرات کے لیول پر UCC کا جو قانون پاس ہونے جا رہا ہے، لوگ پل پر تول رہے ہیں اس قانون کو پاس کرنے کے لیے، اس کو لے کر مسلمانوں میں اچھی خاصی تشویش اور پریشانی ہے، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ دینی چیزیں پیش کی جائیں۔ اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی ذات کی حد تک آج تک جو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت تھی، خاص کر کے فیملی کے جو میٹر ہیں، آئلی قوانین ہیں، ان میں تو اب تمہیں اس کا اختیار نہیں رہے گا۔ اب یہ چیزیں کورٹ کے حوالے، کورٹ اگر اس کو منظور کرے تو ہی آپ کے یہ فیملی کے احکام معتبر مانے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ ایک مثال لے لیجئے، آج سے پہلے ایک آدمی اندھیری کوٹھڑی میں کھڑے ہو کر ایسا کر کے، کوئی نہیں تھا، اندھیری کوٹھڑی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو شریعت میں اس کی بیوی علیحدہ ہوگی، کوئی سننے والا نہیں، کوئی شخص نہیں، لیکن تنہا اس آدمی نے کہہ دیا بیوی کو طلاق ہوگی۔ قانون اب جو بنانے کے لیے یہ لوگ پر توڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، یہ طلاق ویلڈ نہیں ہے، آپ کو کورٹ میں کھڑے ہو کر رجسٹر کروا کے جب طلاق دیں گے تب ہی آپ نے طلاق دیے کہا جائے گا۔ میرا اپنا اختیار تھا، شریعت نے مجھ کو احکام دیے تھے کہ آپ کہیں بھی طلاق بولو، ایک مرتبہ طلاق معتبر مانی جاتی تھی۔ اسلام کی تعلیم ہے مسجد کے اندر نکاح پڑھو، شامیانوں میں نہیں، بھاگ کر خواجہ دانا کی نکاح درگاہ پر نہیں، مسجدوں میں نکاح پڑھو، یہ شریعت کی تعلیم تھی، پسندیدہ۔ اب نیا قانون کہہ رہا ہے کہ نہیں، کورٹ میں جا کر آپ نکاح پڑھیں گے وہ ویلڈ، آپ کی مسجد میں پڑھا ہوا نکاح آپ کا ویلڈ نہیں ہے۔ اس قسم کی واہیات لائی جا رہی ہے ہمارے درمیان قانون کی راہ سے، تو مسلمان کو تشویش ہوگی کہ میرے اسلام کا ایک حصہ میرے ہاتھ میں سے چھینا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، لوگوں کو اتنی ہمت کیوں ہو گئی کہ میری ذاتی زندگی میں دخل دے کر میرے اسلام کو وہ چھاپا مارنے لگی۔ اصل وہ قوم زندہ رہتی ہے جو کسی نقصان کے اسباب پر غور کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ طے سمجھ لو کہ جو قانون بنانے جا رہے ہیں ان کو تو اسلامیات سے کوئی سروکار ہے نہیں، بلکہ ان کو اسلام سے، اسلام کے احکام سے دکھ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تم جس چیز کی دعوت دیتے ہو مشرکوں کے پیٹ میں دکھتا ہے، اس کی وجہ سے بہت بھاری پڑتا ہے ان کو۔ اللہ کہتا ہے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، تم لوگ جو اسلام کے احکام کی دعوت دیتے ہو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اس لیے ان سے تو یہ امید ہے نہیں، ان کے تو موقع کی تلاش تھی کہ مسلمانوں سے ان کا اسلام کب چھین۔ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کیا ہوا، اور ہمارا رب کہتا ہے، میں نے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، کسی قوم میں برا چینجز تب تک نہیں آتا جب تک وہ قوم خود برائی کے اوپر نہ چلی جائے۔ اللہ فرماتا ہے، دستور ہے قدرت کا، کسی قوم میں اللہ برے فیصلے نہیں لاتا جب تک وہ قوم خود اچھا ڈگر چھوڑ کے برے ڈگر پر نہ چلی جائے۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ نے کسی قوم کے بارے میں برا فیصلہ کر لیا ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس فیصلے کو ٹال سکے۔
وما لهم من دونه من وال، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کا کوئی مددگار ہے بھی نہیں. تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر ایسا کون سا برا چینجز کیا جس کی وجہ سے یہ فیصلے قدرت کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ کوئی نہیں کر رہا ہے، ہمارے رب کے فیصلے چلتے ہیں. ایک دور تھا نبوی جب مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے اور آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے تھے حضرت آدمی بھیجو، ہمارے یہاں ہم کو اسلامی قانون نافذ کرنا ہے. آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ کا وفد آیا اور کہا حضرت کوئی آدمی بھیجو ہمارے پاس تاکہ مدینہ کو ہم اسلامی رنگ سے رنگ دیں. آج تک مشرک، منافق، یہودی سارے لوگوں کے رنگ سے مدینہ رنگا ہوا تھا، ہم کو اسلامی رنگ سے رنگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لے جاؤ. یمن سے وفد آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہمارے یہاں کوئی آدمی بھیجو، ہم کو پورا یمن اسلامی رنگ سے رنگ دینا، ہمارا رہن سہن، وضاقتہ، عبادت، ساری چیزوں کے اندر اسلام آنا چاہیے. آپ ایک پرسن دیتے ہیں، اس کو ایک فرد دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے جاؤ. کوئی آ رہا ہے حضرت ہم کو آدمی دو، حضرت نے فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح کو لے جاؤ، امین ہذہ الامہ، میرا آدمی ہے میں تم کو دیتا ہوں. اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں نہیں تھا، بعد میں بھی مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، کہتے تھے ہمارے علاقے میں اسلامی رنگ چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کوفہ والوں نے ایک وفد بھیجا حضرت عمر خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں، حضرت ایک آدمی دو ہم کو، ہم وہاں کوفہ کو اب تک دوسروں کے قوانین چلتے تھے، ان کی زندگی، رہن سہن، وضاقتہ سب دوسرا تھا، ہم کو اسلامی رہن سہن چاہیے، ملنے جلنے کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، سب میں ہم کو اسلام چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک آدمی دیتا ہوں تم کو جس کی تم سے زیادہ مجھ کو ضرورت ہے مدینہ میں، لیکن تم چونکہ ایک اچھا جذبہ لے کر آئے ہو تو میں ایثار سے کام لیتا ہوں، جا عبداللہ ابن مسعود کو لے جا. تو ایک دور وہ تھا جب لوگ اپنے علاقے اسلام پر پیش کرتے تھے کہ آؤ ہمارے علاقوں میں اسلام نافذ کرو. اور آج ایک دور یہ ہے کہ اچھے خاصے اسلامی طرز چل رہے تھے اور وہاں سے اسلام کو اٹھا کر پھینکا جا رہا. الحمدللہ آج تک ہندوستان کے اندر ہم لوگ اپنی ذات کی حد تک کم سے کم اسلامی تمام احکام پر عمل کرتے تھے. نکاح کے سلسلے میں کورٹوں میں بھی وہی قانون ویلڈ تھا جو اسلام کہتا ہے مسلمان کے لیے، جس کو آئلی قانون، مسلم پرسنل لو کہا جاتا ہے، میرا ذاتی قانون اسلام کا، میں مسلمان ہوں، بیوی مسلمان ہے، ہم پر اسلامی احکام چلنے چاہیے. مگر آج ہمت ہو گئی ہے بعض لوگوں کی کہ نہیں، تم بھی اسی ایک رنگ میں رنگ جاؤ جس رنگ کے اندر غیر مسلم رنگے ہوئے، تمہارا قانون نہیں چلے گا. کورٹ میں جا کے کوئی آدمی کھڑا ہوگا تو جب تک کورٹ نہیں کہے گی تمہاری 50 دی ہوئی طلاق معتبر نہیں ہے، 50 کیے ہوئے نکاح معتبر نہیں ہے. یہ حالات آئے کیوں ہمارے اوپر؟ بڑے دکھ کی بات ہے. وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان احکام کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا. اسلامی احکام جب ہم کو بڑی آزادی سے مل رہے تھے، ہم نے قدر نہیں کی اس کی، ہم نے سب سے پہلے آگ لگائی ان چیزوں. ہمارے انہی علاقوں کے اندر جب نکاح ہوتے تھے تب تو مسلمان مسجد کے اندر مول صاحب کا سہارا لے کر ان سے نکاح پڑھواتا ہے، لیکن طلاق دینے کے موقع سے اپنی شریعت کو کبھی پوچھنے نہیں جاتا. جبکہ نکاح جیسے شریعت کا حصہ ہے، طلاق بھی ویسے ہی شریعت کا حصہ ہے. بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، نکاح کے اتنے احکام ہیں تو طلاق کے اتنے احکام. پوچھ لیجئے علماء سے، ہدایہ میں کئی ٹاپک چلے گئے ہیں، عدت، نفقہ، یہ سب چیزیں کس کے احکام ہیں؟ مسلمان کبھی پوچھنے نہیں گیا کہ میں طلاق دوں، شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، میرا رب ناراض تو نہیں ہے. جب نکاح کا موقع آتا تو خوب اسراف و فضول خرچیاں ہوئی، ناچنے والیوں کو بلایا گیا، ڈھول دھماکے ہمارے مسلمانوں کے نکاح میں ہوئے، مردوں اور عورتوں کا بے جا اختلاط، ملنا جلنا، ہم نے پلیٹ فارم فراہم کیا ان کے لیے. یہ سب اللہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو آزادی دی ہے تو انہیں قدر نہیں ہے، ایک دن چھینی جائے گی تب قدر آئے گی اس چیز کی. یہ حالات ہوئے ہمارے درمیان اور ہم نے سب سے پہلے آگ لگائی. اور
طلاق کے سلسلے میں شریعت کی طرف رجوع نہیں کرنا، یہ یہاں تک پہنچ گیا کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی کپل ساتھ رہ رہا ہے۔ میں تو اپنے ان علاقوں میں آپ کو نام کے ساتھ گنوا سکتا ہوں، ایسے لوگ ہیں 3 طلاق دے دی، کیا حلالہ کیا دوسرا نکاح، کون ہے ہمارے اوپر آنے والا، ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں 3 طلاق دے کر بھی، جبکہ زنا کر رہے ہیں، پوری بستی دیکھ رہی ہے کہ زنا ہو رہا، لیکن کسی کو پڑی نہیں۔ تو پھر آتی ہے مصیبت، آج شکنجہ کسا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس پر اسلامی احکام کے اوپر جو ہے اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر کسی دوسرے کے حوصلے ہیں کہ وہ اسلام کو ہم سے رخصت کرے تو ہم نے اس کا تعاون کیا، ہمارے زبان سے تو ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہمارے بیچ سے اسلامی احکام نکالو، لیکن ہمارے حالات سے ہم نے ضرور بتایا، ہم حالت سے ان کو دعوت دے رہے تھے کہ تم ابھی ہم نے اسلام کو پھینک دیا، تم بھی ایک مرتبہ ہمارے بیچ سے اسلام کو نکالو۔ اور حالت سے کسی کو دعوت دینا ایسا ہے جیسے زبان سے دعوت دینا۔ بہت موٹی مثال پیش کرتا ہوں آپ کو، تھوڑی سی بے تکی ہے لیکن اس موقع کے اوپر بہت دلالت کرنے والی ہے۔ ایک باپردہ خاتون ہے، کسی اجنبی سے بات بھی نہیں کرتی، خامخواہ نگاہ بھی نہیں اٹھاتی۔ اس باپردہ خاتون کو کسی کی مجال ہے کہ لائن مارے، ہرگز اس پر نگاہ نہیں اٹھائے گا، لیکن جس دن اس نے پردہ اٹھایا، اپنا مردوں سے بات چیت شروع کی، تو گویا وہ اپنی حالت سے دعوت دے رہی ہے کہ آؤ مجھ کو پرپوزل کرو، مجھ کو پرپوز بھیجو محبت کا۔ یہ حال کی دعوت ہے۔ اس کا پردہ اتنا زبردست جو ہے رکاوٹ تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے بات کر سکے، چے جائے کہ محبت کا پرپوزل کرے اس کو۔ پردہ ایک ایسی چیز ہے، میرے ایک دوست نے مجھ کو بتایا، اس کے تعلقات آفیسر اور کسٹم آفیسروں سے ہے، یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم آفیسر رہتے ہیں اور امیگریشن آفیسر رہتے ہیں، اس سے اس کے تعلقات ہیں۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ان کسٹم آفیسروں کا کہنا ہے کہ جب کوئی باپردہ خاتون ہمارے یہاں سے گزرتی ہے نا، تو چاہی نہ چاہی ہمارے نگاہیں اور دل جھک جاتے ہیں، ہم کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، نگاہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب کوئی بے حیا خاتون جاتی ہے تو اس کی اتنی بے وقاتی ہوتی ہے کہ جو اپنے اللہ کی نہیں ہوئی وہ ہماری کیسے ہوگی۔ اس سے اصول ضرور ٹوٹیں گے۔ قانون کے توڑنے والی یہ تو ہو سکتی ہے باپردہ خاتون جس نے اپنے رب کے حکم کو نبھایا، وہ ہمارے قانون کو بھی برابر پاس و لحاظ رکھے گی۔ یہ ہے پردے کا ماحول۔ بہرحال یہ خاتون اپنا پردہ اتار کر لوگوں کو دعوت دے رہی ہے کہ مجھ کو پرپوزل کرو، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کیا۔ روایت میں آتا ہے جو خاتون عطر لگا کر بے پردگی کے ساتھ باہر نکلے وہ زانیہ خاتون ہے۔ حالانکہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت تو نہیں دی، لیکن اپنی حالت ایسی بنائی کہ کسی کا دل نہ لبتا ہو تو بھی لبے، تو گویا یہ اپنی حالت سے لوگوں کو دعوت دینے والی ہے۔ ہم نے زبان سے تو ان کو نہیں کہا کہ ہمارے اسلامی احکام کو تم لوٹو، لیکن ہمارے حالات سے ہم نے خوب بتا دیا کہ نہیں، ہم کو وقات نہیں ہے اس کی، اسلامی احکام کی۔ بڑے دکھ کی بات ہے، مسلمانوں نے پہلے اپنے یہاں سے جنازہ نکالا ہے، تب کسی کی ہمت ہوئی ہے کہ وہ آج قانون پاس کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے۔ اور یہ نوبت اس لیے آئی کہ نکاح طلاق اور اس قسم کی چیزیں ہم ایک تو سیکھنے جاتے نہیں تھے کہیں، اور جہاں سکھایا جاتا تھا وہاں سے دم دبا کے بھاگتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک موقع ہے جس میں ممبر کے اوپر سے جمعہ کو خطاب ہوتا ہے، اس میں موقر علماء اس قسم کی بحثیں لاتے ہیں، اور جو مومنوں کی عائلی زندگی اور فیملی زندگی سے متعلق ہے، ایک ہی پلیٹ فارم ہے جہاں سے مسلمان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن آج جمعہ کے بیان کے حوالے سے مسلمانوں کے احوال کیا ہیں؟ اللہ کی پناہ، وہ جلدی آ گئے تو باہر ٹھہرے رہیں گے، لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے 5 منٹ کا موقع نہیں ہے۔ تو جس کی زندگی میں تعلیم نہیں ہوگی وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ ہمارے یہاں سے جو عمل گیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین و شریعت کو سننا چھوڑ دیا۔ اور میں آپ کو ڈرانے والا ہوں کہ یہ شرک کا وائرس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کفار کے سامنے جب دین کی بات کہی جاتی ہے نا تو ان کو چبھتی ہے۔ تو مجھے اگر اچھی نہیں لگتی شریعت کی بات تو شرک کا وائرس میرے اندر آ گیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں تو یہ شرک کا وائرس بہت اسمال ورژن ہے اس کا، لیکن یہی موت کے موقع سے زوم ورژن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے سننا چھوڑا
تو جاننا چھوڑا تو ماننا چھوڑا. ہماری زندگیوں سے احکام ایک دم رخصت نہیں ہوئے. ہم نے سنا ہی نہیں کہ نکاح طلاق بھی شریعت کا حصہ ہے. وراثت میں بھی یہ چلتا ہے. چونکہ ہم لوگوں کو بات کرنے سے فرصت نہیں تھی. ایک جگہ بیان چل رہا تھا اور دوسری جگہ آپ جو ہے باہر ادھر ادھر کی ہائی ہیلو کر رہے تھے. پھر آنی ہے مصیبت. اس لیے اگر کوئی مجرم ہے تو ہم لوگ بھی مجرم ہیں. اس کی استغفار کرنا چاہیے اور اپنی ان غلطیوں سے آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ چیز سرزد نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت برے احوال ہیں. اس لیے اس موقع کے اوپر سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسے نماز روزے کو ہم ہماری جان سے لگاتے ہیں ویسے نکاح طلاق کے احکام کو بھی اپنی شریعت کا حصہ سمجھیے. اس سلسلے میں اپنی شریعت سے معلومات کیجیے. ایک قدم نہ بھریے جب تک اپنی شریعت سے پوچھ نہ لیں. ہمارے عمل کے ذریعے سے دین زندہ رہے گا. ہمارے یہاں طلباء کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں جو ہے ایک فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نور الازہ. اس میں ہے نماز کی 51 سنتیں. تو اب ایک طالب علم رٹتا ہے نماز کی 51 سنتیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. اس کو سنتیں یاد رہنے والی نہیں ہیں. آپ اس کو عمل میں لے آؤ. جو عمل میں لے آوے گا چیز محفوظ بھی رہے گی اور یاد بھی رہے گی. تو ہم زبانی چرچا کرتے رہیں اس سے ایک جذبہ تو پیدا ہوگا لیکن اس کے بعد کا قدم عمل کے لیے بھی ہم کو بھرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو سمجھ عطا فرماوے اور یہ مصیبت ہم پر نہ آئے. ورنہ اس کے دوررس اثرات بڑے گہرے ہیں. آئندہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کے رخصت ہونے کی ایک خطرے کی گھنٹی ہے. حضرت علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ تو فرماتے تھے کہ UCC یعنی مسلمانوں کو مرتد ہونے کی دعوت دینا. صاف فرماتے تھے مسلمانوں کو مرتد ہونے کی دعوت دینے کے درجے میں. اب وہ بڑے لوگ تھے, ان کی نگاہیں تہ تک پہنچ جاتی تھی. ہم ابھی صرف دیکھ رہے ہیں ایک چیز گئی تو کیا ہوا. ارے وہ گئی تو بہت کچھ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری جن کوتاہیوں کے سبب یہ مصیبت آئی ہے اللہ ہم آئندہ کب بھی نہیں کریں گے. توبہ کرتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں. تیری شریعت سے ہم نے بے شک ناقدری کا معاملہ کیا, ناسپاسی کا معاملہ کیا, اللہ معاف فرما دے اور آئندہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے اور اس مصیبت سے اپنے فضل خاص سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.